نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر صلی اللہ۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ 1450 سال پہلے کی بات ہے کہ مکے میں اگر کسی کے گھر پہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ اس بیٹی کو ماں سے زبردستی چھینتا ہے اور اس کو جنگل میں لے جا کے زندہ بیٹی کو ریت میں دفن کر دیتا ہے۔ اور صرف مکے میں نہیں، مکہ مکرمہ سے 200-300 میل پہ ایک شہر ہے جس کو یشرب کہتے ہیں۔ اس شہر کا جو حاکم ہے اس نے ایک نرالا قانون بنایا کہ شادی کسی کی بھی ہو، دلہن پہلے بادشاہ کے پاس 10-15 دن رہے گی، پھر اس کے بعد وہ اس گھر میں جائے گی جہاں اس کی شادی ہوئی۔ اس یشرب شہر سے 500 میل اور آگے ایک علاقہ ہے جس کو کیسر و کسرا کہتے ہیں۔ وہاں کے بادشاہ کا اصول ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ شہر میں نہیں آئیں گے، وہ جنگل میں رہیں، کھیتی کریں، پھل پیدا کریں، اور ہمارے سپاہی جائیں وہ چیزیں ان کو دے دیں، لیکن اگر وہ شہر میں آئیں تو ان کو قتل کر دیا جائے کیونکہ ان کا رنگ کالا ہے اور ان کی ذات بڑی نیچی ہے، تو وہ شہر میں آنے کے قابل نہیں ہے۔ کیسر و کسرا سے اور آگے جاتے ہیں تو ایک ایسا دیش ہے جہاں پر نہ اچھی پھل ہیں، نہ سبزیاں ہیں، نہ کاروبار ہے، نہ ہیرے جواہرات ہیں۔ تو وہاں کے بادشاہ نے یہ کام سوچا کہ گاؤں پہ رات کو چھاپا مارو، جتنے عورتیں مرد ملے ان کو گرفتار کرو، گرم سکے سے ان کی گالوں پر مہر لگاؤ، پھر منڈی میں لے جا کے ان کو بیچ دو تاکہ ان کی بیچنے سے اس کو پیسے حاصل ہوں، کیونکہ وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے۔ اس سے آگے جاتے ہیں، پھر ایک اور قوم ہے جس کو تتاری کہتے ہیں۔ اس بادشاہ کے جو بچے ہیں تو ان کو کیونکہ کوئی کھیل اچھا نہیں لگتا تو انہوں نے سوچا کہ روزانہ 2-4 لوگوں کی گردن اتارا کریں، اور بنا گردن کے جب کوئی انسان تڑپتا ہے تو ان کو مزہ آتا ہے، تو وہ روزانہ اس کھیل کے لیے کئی درجن غریبوں کی گردن اتار دیتے ہیں۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے۔ آج کل ہمارے مولوی صرف مکے کی بات کرتے ہیں، مکہ نہیں، پوری دنیا کا جو اتہاس ہے، جو وشو کا اتہاس ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے، ویسی نہیں تھی دنیا۔ اس سے اور آگے چلے جائیں، منگول ہیں، منگولوں نے قانون بنایا کہ دوسرے کو ڈرانا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ بڑے بڑے مینار مٹی اور گارے کے نہیں بنانے، وہ ایک طرف سے 100-200 لوگوں کو لاتے ہیں، ان کی گردن اتارتے ہیں، چمڑی صاف کرتے ہیں، تو کھوپڑیوں کا مینار اپنے شہر کے گیٹ پر بناتے ہیں تاکہ جب کوئی طاقتور آدمی آئے، جب کوئی دوسرا بادشاہ آئے تو ہزاروں کھوپڑیوں کو دیکھ کے وہ ڈر جائے، وہ سمجھ جائے کہ یہ بڑی طاقتور قوم ہے۔ بس اسی لیے کھوپڑی اتار رہے ہیں۔ اور اس سے آگے چلے جائیں، جس کو آج لوگ اچھی تہذیب کہتے ہیں، چائنا، تو وہاں کے بادشاہ نے قانون بنایا کہ ہم جو امیر لوگ ہیں وہ تو سڑک پہ چلیں گے، غریب لوگ سڑک سے نیچے مٹی میں چلیں گے، گارے میں، کیونکہ اگر ان کی پرچھائی ہمارے اوپر پڑ گئی تو ہمارے کپڑے ناپاک ہو سکتے ہیں۔ اس سے اور آگے چلے جائیں، جس کو آپ نئی دنیا کہتے ہیں، آج کے دور میں اس کا نام امریکہ ہے۔ وہاں جو لوگ مزدوری کرتے ہیں، اگر ان کے پاس روٹی نہیں ہے
ان کا مالک ان کو روٹی نہیں دیتا اور انہوں نے تھانے میں درخواست دی، عدالت میں مقدمہ کیا کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور ہمارا مالک روٹی نہیں دے رہا، تو اس وقت کی جو انصاف پسند لوگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ تمہارا رنگ کالا ہے، تمہاری ذات نیچی ہے، تم تو انسانوں کی گنتی میں آتے ہی نہیں، پھر کیا ہوا اگر تمہیں روٹی نہیں ملتی؟ مرتے ہو تو مر جاؤ، تمہیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، تم اپنے سے بڑی گوری چمڑی والوں کے خلاف درخواست نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے دنیا کی۔ یہ واقعات آپ کو اس لیے سنائے کہ بہت سے مولوی، بہت سے دنیا دار یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مکے میں نہیں، پوری دنیا میں حالات خراب تھے، اور اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب اس لیے نہیں بنا کہ ہم نے آتے ہی یہ کہا کہ صرف ایک اللہ کو مانو، نہیں۔ یہ بات تو آدم علیہ السلام نے کہی، نوح علیہ السلام نے کہی، ابراہیم علیہ السلام نے کہی، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کہی۔ فرمایا جو ایک اللہ کو، ایک رسول اللہ کو مانے گا، جو ایک اللہ کو، ایک رسول اللہ کو مانے گا، اس کو دنیا کے ہر ایک انسان کو برابری کا درجہ دینا ہوگا، اس کو چھوا چھوت سے انکار کرنا ہوگا، اس کو بنا رنگ دیکھے، بنا مذہب دیکھے، بنا اس کی ذات دیکھے اس کو اپنے برابر کا انسان سمجھنا ہوگا۔ اس لیے پوری دنیا میں اسلام آج سب سے بڑا مذہب بن کے ابھرا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے، آپ کبھی مسجد گئے؟ مسجد جاتے ہیں آپ؟ ارے بولیے نا، مسجد جاتے ہیں؟ مسجد میں مثال کے طور پہ آج میں آپ کا خاص مہمان ہوں، ہے نا جی؟ ہمارے صدر جلسہ بھی بیٹھے ہوئے مفتی صاحب، مولانا صاحب بھی تشریف فرما ہے، راجستھان سے صوفی صاحب بھی آئے۔ ابھی اگر عشاء کی نماز ہو رہی ہو، ہم سب لوگ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، اگر مؤذن تکبیر کہہ دے، امام نیت باندھ لے، ہم لیٹ پہنچیں تو ہمیں کہاں جگہ ملے گی؟ پہلی صف میں؟ بھائی کہاں جگہ ملے گی؟ اگر تھوڑا جلدی پہنچیں گے تو دوسری تیسری صف میں، تھوڑا اور لیٹ ہو جائیں تو برآمدے میں، اور تھوڑا اور لیٹ ہو جائیں تو صحن میں، اور جمعے کی نماز ہو رہی ہو، خطبہ ہو چکا ہو، امام نے نیت باندھ لی ہو، اگر ہم لیٹ پہنچیں گے یا کوئی مسلمان وزیر لیٹ آئے گا یا کوئی مسلمان افسر لیٹ آئے گا یا کوئی مسلمان ادیوگ پتی لیٹ آئے گا، کوئی مسلمان کروڑ پتی آدمی لیٹ آئے گا، تو اس کو کہاں نماز پڑھنی ہے؟ جہاں محمد رسول اللہ کی امت نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں نا، اس کو وہاں نماز پڑھنی ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ کوئی مائی کا لال کسی غریب کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ آگے نہیں جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ہم صرف اس لیے مسلمان نہیں بنے کہ مسلمانوں کو جگہ دینے کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا بلال کا ساتھ دیا، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ محمد الرسول اللہ نے جو سیدنا اسامہ کو سردار بنایا، انہوں نے جب ایک غریب کے اونٹوں کی قیمت اس کو دلوائی، وہ مسلمان نہیں تھا۔ اسلام کا مطلب سلامتی کا مطلب عزت سے زندگی گزارنے والے، اور عزت جن کے پاس ہوتی ہے وہ دوسروں کو عزت ہی بانٹتے ہیں، اور جن کے پاس عزت ہوتی ہے وہ ذلت نہیں بانٹ سکتے۔ اس لیے مسلمان کا مطلب ہی ہے کہ وہ عزت بانٹنے کے لیے آیا ہے، کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ تو ہم لوگوں نے آج کل کچھ وہ تھوڑا سا فتور آ گیا دماغ میں، یہ بولا ہم پٹھان ہیں، ہم انصاری صاحب ہیں، ہم میمن صاحب ہیں، پٹیل ہیں، پٹنی صاحب ہیں، سیفی صاحب، قریشی صاحب۔ اب یہ جتنے صاحب ہیں نا، ان کو سانپ سونکھ جائے اگر ان کے پاس محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ ہو، اگر یہ بغیر کلمے کے آتے تو ان کو یہ مقام نہیں مل سکتا تھا جو آج ملا ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں پچھلے 1450 سال میں، 1450 سال میں رسول اللہ کے آنے سے پہلے ابرہا نے ڈپلیکیٹ کعبہ بنایا، کام نہیں بنا۔ رسول اللہ کے بعد بہت سارے لوگوں نے ڈپلیکیٹ قرآن بنایا، کام نہیں بنا۔ ڈپلیکیٹ سنتیں بنائی، کام نہیں بنا۔ کئی لوگ ڈپلیکیٹ صحابی بنے، کام نہیں بنا۔ اب مسئلہ یہ ہے
पूरी कायनात में सिर्फ रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर ही क्यों टिप्पणी होती है, उसकी वजह सुनो। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का जो इस्लाम मुखालिफ तबका है उसको ये बात पता है कि ये देवबंदी बरेलवी तो हो सकते हैं, ये शिया सुन्नी तो हो सकते हैं, ये अंसारी पठान तो हो सकते हैं, ये कुरैशी और मेमन तो हो सकते हैं, लेकिन पूरी मुसलमानों का जो सुप्रीम पावर हाउस है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी है। अज़मत मुस्तफ़ा। दोस्तों, शाह इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया और समझाया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हस्ती थी। और आज जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विवाद या टिप्पणी कर रहे हैं, उन लोगों को पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ना चाहिए। और जिस इंसान ने भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा, उनकी ज़िंदगी को पढ़ा, तो उसने ज़रूर इस्लाम कबूल किया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें।